بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے مقبوضہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا اجلاس، بھارت کے پرانے دوست روس نے بھی اسے بڑا جھٹکا دے دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم، عمران خان نے یوم سیاہ پر پوری دنیا کو خبردار کرتے ہوئے اہم پیغام جاری کر دیا۔ اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر 50 سال میں سلامتی کونسل کا پہلا اجلاس کل طلب کر لیا۔ بھارتی جبر کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ آرمی چیف نے یوم آزادی، یوم یکجہتی کشمیر پر شاندار پیغام جاری کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر کی سکھ برادری نے مسلمانوں کی حمایت کرتے ہوئے بڑا اعلان کر دیا۔ ترکی نے قطر میں نئے فوجی اڈے کی تعمیر شروع کر دی۔ فوجی اڈے کے قیام کے بعد قطر میں ترک فوجیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ چین کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھارتی وزیر خارجہ سے تشویش کا اظہار، پاکستانی موقف کی تائید کر دی۔ کشمیر پر خواب دیکھنے والا بھارت خود ٹکڑے ٹکڑے، ریاست ناگالینڈ نے اپنا الگ وفاقی دارالحکومت بنا لیا، قومی ترانہ بھی جاری کر دیا۔ سعودی عرب کا بھارت میں 75 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا بڑا فیصلہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ہیڈ لائنز۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ پاکستان کو بین الاقوامی قوانین کے تحت مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوج اتارنی چاہیے، جی ہاں جی نہیں؟ تو ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی سکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں، اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ 50 سال میں پہلی مرتبہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہونے جا رہا ہے، جو کہ پاکستانیوں کے لیے سفارتی سطح پر بہت بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔ تاہم اب بھارت کے پرانے دوست روس نے بھی اسے بڑا جھٹکا دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ میں روس کے رکن نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کے اجلاس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ طویل عرصے کے بعد کشمیر کے معاملے پر اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان کے مطالبے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس 16 اگست کو ہو رہا ہے، جس میں تقریباً 50 برس بعد مقبوضہ کشمیر کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا تھا، جس دوران انہوں نے روسی وزیر خارجہ کو مسئلہ کشمیر سے متعلق آگاہی فراہم کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے یوم سیاہ کے موقع پر عالمی برادری کے لیے پیغام جاری کر دیا اور مودی کو بھی خبردار کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آج کرفیو کو 12 روز گزر چکے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں مزید فوجی بھیجیں گے، جہاں پہلے ہی بھاری تعداد میں بھارتی فوج تعینات ہے۔ آر ایس ایس کے گنڈوں کو بھاری تعداد میں مقبوضہ کشمیر بھیجا جا رہا ہے۔ مواصلاتی نظام مکمل طور پر بند ہے۔ مودی پہلے بھی گجرات میں مسلمانوں کی نسل کشی کر چکا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ کیا دنیا سریبیا کی طرح بھی وادی میں ایک اور قتل عام خاموشی سے دیکھے گی؟ عالمی برادری کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو مسلم دنیا میں اس کا شدید رد عمل سامنے آئے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سفارتی سطح پر بھارت کو شکست کا سامنا، اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلا لیا۔ سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر کو ایک خط ارسال کیا تھا۔ خط میں درخواست کی گئی تھی کہ سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس بلایا جائے۔
کشمیر میں 50 سال میں سلامتی کونسل کا پہلا اجلاس ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت سلامتی کونسل اجلاس کی بہت مخالفت کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوم آزادی یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اہم اور بڑا بیان دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 1947 میں بھی کاغذ کا ٹکڑا کشمیر کی حیثیت تبدیل نہیں کر سکا اور آج بھی بھارت کا غیر قانونی اقدام کشمیر کی حیثیت تبدیل نہیں کر سکے گا۔ بھارتی جبر کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق آرمی چیف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کشمیر کی حیثیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ ان کا کہنا ہے کہ 1947 میں بھی کاغذ کا ٹکڑا کشمیر کی حیثیت تبدیل نہیں کر سکا اور آج بھی بھارت کا غیر قانونی اقدام کشمیر کی حیثیت تبدیل نہیں کر سکے گا۔ پاکستان بھارت کے غاصبانہ عزائم کے خلاف کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر پر کسی قسم کے سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھارتی جبر کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ پاک فوج کو جموں کشمیر کے تقدس کا بھرپور ادراک ہے اور پاک فوج کشمیری محاذ کے لیے قومی ذمہ داری نبھانے کے لیے بھی تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی سکھ کمیونٹی نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی عورتوں کو دوسرے علاقوں میں لے جانے کی کوشش کرنے والوں کو ہماری لاشوں سے گزر کر جانا پڑے گا۔ مقبوضہ کشمیر کی سکھ کمیونٹی نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کا اہتمام کیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے سکھ کمیونٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہمارا صدیوں پرانا سیکولر ماحول ہے، ہمیں اس ماحول کو ہر قیمت پر قائم رکھنا ہے۔ اگر کسی نے اسے خراب کرنے کی کوشش کی تو سکھ کمیونٹی اس کے راستے میں دیوار بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی طرح کے تشدد کے سخت خلاف ہیں۔ اگر کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص یہاں تشدد کرے گا تو ہم اس کی پرزور مخالفت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ بھارتی حکومت اور ریاستی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں فوراً سے پیشتر رہا کر دیا جائے۔ وادی میں موبائل اور انٹرنیٹ پر جو پابندی لگائی گئی ہے انہیں فوری طور پر ہٹایا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی نے خلیجی ریاست قطر میں ایک نئے فوجی اڈے کی تعمیر شروع کی ہے۔ فوجی اڈے کے قیام کے بعد قطر میں ترکی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق دوحہ کی منظوری کے بعد انقرہ نے قطر میں نئے فوجی اڈے پر کام شروع کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ترک حکومت کا کہنا ہے کہ نئے فوجی اڈے کے قیام سے قطر میں ترک فوجیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جلد ہی ترک صدر رجب طیب ایردوان اور میر قطر اس کا افتتاح کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے مقبوضہ کشمیر میں جاری حالیہ صورتحال اور پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر ایک بار پھر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چین کے وزیر خارجہ نے اپنے بھارتی ہم منصب جے شنکر سے بیجنگ میں ملاقات کی۔ مقبوضہ کشمیر اور پاک بھارت بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور چین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ کشمیر میں موجودہ صورتحال اور پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں چین ایسے کسی بھی یک طرفہ اقدام کی مخالفت کرتا ہے جس سے صورتحال مزید خراب ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کے خاتمے کے اقدام سے متنازع علاقے کی خصوصی حیثیت تبدیل ہو جائے گی، جس سے خطے میں صورتحال کشیدہ ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کشمیر پر قبضہ کرنے والا اور پاکستان کو توڑنے کے خواب دیکھنے والا بھارت پھوٹ ٹکڑے ٹکڑے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہندوستان سے علیحدگی اختیار کرنے والی ریاست ناگالینڈ نے اپنا الگ وفاقی دارالحکومت بنا لیا ہے اور قومی ترانہ بھی جاری کر دیا۔ شورش زدہ بھارتی ریاست ناگالینڈ کی حکومت نے اپنی وفاقی حکومت بنانے، بھارت سے الگ ہونے اور 14 اگست 2020 کو یوم آزادی منانے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا، جس میں ناگالینڈ نے خود کو بھارت سے الگ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ناگالینڈ اب ایک آزاد ملک ہے جس پر بھارت نے زبردستی قبضہ کر رکھا تھا۔ ناگالینڈ 14 اگست 2020 کو بھرپور انداز میں اپنا یوم آزادی منائے گا۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी कंपनी अरामको की जानिब से भारतीय कंपनी रिलायंस के 20% शेयर खरीदे जाएंगे। ये भारत की तारीख की सबसे बड़ी बैरूनी सरमायाकारी होगी। सऊदी अरब का भारत में $75 अरब की सरमायाकारी करने का बड़ा फैसला। सऊदी कंपनी अरामको की जानिब से भारतीय कंपनी रिलायंस के 20% शेयर खरीदे जाएंगे। ये भारत की तारीख की अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी। भारतीय मीडिया की जानिब से जोरों शोर से नशर की जाने वाली एक खबर में दावा किया गया है इस्लामी खलीजी ममालिक सऊदी अरब भारत में इसकी तारीख की सबसे बड़ी बैरूनी सरमायाकारी करने जा रहा है। भारतीय ज़राए बलाग के मुताबिक भारत के सबसे अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप और सऊदी ऑयल कंपनी अरामको के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। मुकेश अंबानी का दावा है कि सऊदी कंपनी अरामको की जानिब से रिलायंस के 20% शेयर की खरीदारी की जाएगी। भारतीय मीडिया सऊदी अरब की इस सरमायाकारी को मसला कश्मीर के तनाजुर में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक के सोशल मीडिया सार्फिन इस खबर पर खासे सीखपा है। खासकर पाकिस्तान और कश्मीरियों की जानिब से सऊदी अरब की इस मुबैना सरमायाकारी पर मायूसी का इजहार किया जा रहा है। ताहम $75 अरब की इस सरमायाकारी के हवाले से ताहाल सऊदी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया गया है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।